ہم آپ کو دوسرے دن کے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو تنقید اور تحقیق سے متعلق ہے اور ہمارے بہت سے اساتذہ کرام، تقریباً سبھی ہمارے اساتذہ ہیں اور علماء اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ معزز مہمانان گرامی سے التماس ہے کہ آپ باغ سے 7-8 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیں، کیونکہ وقت کم ہے اور یہاں طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فکر پر ان کی لیے آگے چل کر کچھ نشانات مقرر ہوں اور وہ اس پہ تحقیق و تنقید کریں۔ فکری صلاحیتوں کو تحریک دینا ہے کہ تنقید تخلیق کے ساتھ ازل سے پیوست ہے۔ تنقید کے لغوی معنی کھوٹے کھرے کی تمیز یا پرکھ ہے کہ اس میں کتنی خوبی ہے، کتنا حسن ہے، کتنی خرابی ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہمارے پاس جو سب سے پہلے جن شخصیات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں محترمہ ڈاکٹر امرین عنبر صاحبہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، محترمہ اختر حسین رائے پوری اور مشفق خواجہ، یہ 3 شخصیات ہیں جن کے حوالے سے 7 منٹ میں آپ نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب کہ آپ نے ہمیں 7 منٹ عطا کیے، اور تمام اسٹیج پر موجود شخصیات اور خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ یہ تینوں نام بہت اہم اور بڑے نام ہیں اور ان پر 7 منٹ میں گفتگو تو نہیں ہو سکتی، کچھ اشارے ہو سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہی اشارے کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب پر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان میں سب سے سینئر ہیں۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب صرف ایک نقاد نہیں بلکہ ایک مفکر ہیں، جنہوں نے پہلی مرتبہ ادب کو جمالیات کے بجائے سماجی عمل اور تاریخی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ادب زندگی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، وہ صرف اس کا آئینہ نہیں ہے بلکہ اس کا پروردہ اور اس میں شریک ایک قوت ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو معاشی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے ادب بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے جو مضمون لکھا اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، ادب اور زندگی، جو پہلے ساہتیہ اور کرانتی کے نام سے شائع ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہوا۔ اس مضمون کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کے بر صغیر میں آنے سے پہلے شائع ہوا، یعنی یہ مضمون یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ایک ترقی پسند تحریک بعد میں سامنے آئی، وہ دراصل اس فکری اساس کا یا اس فکری ضرورت کا نتیجہ تھا جو بر صغیر میں محسوس کی جا رہی تھی اپنے سماج، اس کے تاریخی شکست و ریخت اور نوآبادیاتی تجربے کی وجہ سے۔ اختر حسین رائے پوری صاحب کی تنقید پر کافی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ درست بھی ہیں کہ مثلاً ان کے ہاں ایک شدت پسندی ملتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیگور کو فراری اور اقبال کو فسطائی قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا، لیکن بہرحال اس پر ان پر تنقید ہوتی رہی، اور بقول احتشام حسین صاحب اب اگر اس مضمون کو دیکھیں تو اس کی دلیلیں بھی نادرست لگتی ہیں اور نتائج بھی غلط اخذ کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے کہ اس نے پوری اردو تنقید کو ایک راہ دکھائی، ایک نئی راہ دکھائی، جس میں ادب کو سماج سے جوڑ کر دیکھنے کی ایک نئی فکر پیدا کی گئی۔ ہمارے نزدیک اختر حسین رائے پوری صاحب کی ایک اور بڑی اہمیت ہے، اور وہ بڑی اہمیت یہ ہے کہ اختر حسین رائے پوری صاحب کی تنقید اور خصوصاً ان کا مضمون ادب اور زندگی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جن رجحانات کو بہت آرام سے فنڈڈ یا بیرونی سیاسی مداخلت یا مالی سرپرستی کے ضمن میں ٹھہرا کر مشکوک بنا دیا جاتا ہے، وہ دراصل ایک سازش سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، ہماری مقامی دانش کو کمتر کر کے ہم سب کو اجتماعی فکری احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، ورنہ وہی رجحانات معاشرے میں، سماج میں، ادب میں پنپتے ہیں جو آپ کی فکری ضرورت کے تحت پیدا ہوتے ہیں اور تنقید میں سامنے آتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری صاحب کے بعد ہم آتے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب پر۔
ایک بہت بڑی شخصیت. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صرف محقق نہیں بلکہ بہت اعلیٰ پائے کے عالم، معلم اور ماہر لسانیات اور مترجم تھے. غلام مصطفیٰ خان صاحب نے تقریباً 100 سے زائد چھوٹی بڑی تصانیف اور تالیفات پیش کیں اور اس میں بہت اہم کام کیے ہیں انہوں نے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے وابستہ رہے جس نے ان کی شخصیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. انہیں فارسی اور انگریزی پر بھی بڑا گہرا عبور تھا، اردو پر تو تھا ہی، اس کا انہوں نے خوب استعمال بھی کیا. اور ان کے جو ہمیں تحقیقی موضوعات ملتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو تحقیق ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ان کے ہاں اقبالیات ہے، قرآنی فہم ہے اور لسانی مسائل ہیں. جو ان کا ہم تحقیقی منہج دیکھتے ہیں اس میں ان کے ہاں متن کو مرکزیت حاصل ہے، ماخذ کی صداقت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ، اور قیاس سے گریز کرتے ہیں. نسخہ شناسی ان کے ہاں بہت زیادہ مضبوط پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس املے کی تحقیق ہے، لغوی و لسانی تجزیہ کرتے ہیں وہ. قرآنی تناظر، قرآنی فہم ان کے ہاں بہت زیادہ ہے اور خصوصاً ان کی جو کتاب ہے قرآن اور اقبال وہ بے حد مشہور بھی ہوئی اور وہ بہت اہم کام ہے ان کا. اور اس میں انہوں نے اقبال کے صرف اشعار کو قرآن کی تعلیمات یا آیات سے جوڑ کر نہیں دکھایا بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت کے بنیادی عناصر تھے وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے زیر اثر تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم کام ہے ان کا. پھر ان کے ہاں میں تاریخی شعور بہت اعلیٰ پائے کا ملتا ہے اور وہ اس تاریخی شعور سے اپنی تحقیق میں کام لیتے ہیں. ان کے ہاں علمی احتیاط بہت ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی احتیاط سے کام لیتے رہیں، روایت کی پاسداری کرتے ہیں اور امانت علمی ان کے ہاں بہت واضح ہے. جہاں تک ان کے اسلوب کا تعلق ہے تو ان کے اسلوب میں بہت مختصر لیکن بہت جامع الفاظ میں اور جملوں میں اپنا جو مافی الضمیر ہے بیان کرنے کی ایک بڑی زبردست قدرت ملتی ہے. مثلاً ان کا ایک جملہ آپ دیکھیے اور سن کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو مکمل کیا ہے کہ محمد حسین آزاد نے ترجمہ نہیں ترجمانی کی ہے. کیا بات. اب آپ دیکھیے کہ اتنے مختصر سے جملے میں انہوں نے کس طرح اپنی بات کو مکمل کیا ہے. تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب باوجود اس کے کہ اتھارٹی تھے، ظاہر ہے وہ پی ایچ ڈی بھی تھے، ڈیلیٹ بھی تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ یونیورسٹی نے انہیں پی ایچ ڈی میں ان کی علمیت کو دیکھتے ہوئے سپروائزر کی یعنی نگران کی شرط ختم کر دی تھی. تو غلام مصطفیٰ صاحب خود ایک اتھارٹی تھے لیکن ان کی تحقیق یا تنقید جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں اس اتھارٹی کا غرور یا تکبر نظر نہیں آتا بلکہ ان کے ہاں بقول ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب. مشفق خواجہ صاحب کے بارے میں جی مشفق خواجہ صاحب جی ہم بس آخری جملہ کہ وہ بقول ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب وہ نقش بندی سلسلے سے ان کا تعلق تھا اور اس نقش بندی سلسلے کے تمام اوصاف ان میں بدرجہ اتم موجود تھے. اب ہم آتے ہیں مشفق خواجہ صاحب کی طرف. مشفق خواجہ صاحب ایک حیرت انگیز شخصیت ہے، غیر معمولی شخصیت. مشفق خواجہ صاحب کی تحقیق کے موضوعات کو آپ دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ عموماً ہمارے ہاں تحقیق ہو یا تنقید لوگ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. کچھ موضوعات پہ لکھنا، کچھ شخصیات پر بولنا، یہی ہمارے ہاں مسلسل ایک وتیرہ بنا رہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ شخصیاتی منظر عام پر آتی ہیں. لیکن مشفق خواجہ صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ میں جب موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں تو میں ان موضوعات پر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جن سے ادبی تاریخ کے خلا کو پر کیا جا سکے، اور میں نے عموماً انہی موضوعات پر لکھا ہے جن پر پہلے نہ لکھا گیا ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک تحقیق جو ہے وہ مستحکم اور مقبول بیانیوں کی توثیق نہیں ہے بلکہ تحقیق کا اصل کام ادبی تاریخ کے ان خلاؤں کو پر کرنا ہے جو سہل پسندی کی وجہ سے یا مرکزیت پسند تنقیدی رویوں کی وجہ سے اب تک موضوع بحث نہیں آ سکے ہیں. پھر ان کے ہاں اگر کوئی نیا ماخذ سامنے آ جاتا ہے، کوئی نیا مخطوطہ یا تذکرہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنے مقدمے کو، اپنے مضمون کو اثر نو لکھتے ہیں، اور اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ روایت کوئی بند دفتر نہیں ہے بلکہ متن ایک زندہ شے ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کے نئے معنی سامنے آ سکتے ہیں. اور اس طرح وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ محقق اپنی رائے کا خادم نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کا
اپنی رائے کا محافظ نہیں ہوتا بلکہ اپنی حقیقت کا خادم ہوتا ہے. بہت شکریہ. پھر ان کے ہاں ایک اور جو اہم بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بہت آرام سے کرتے ہیں, اس میں وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, اور وہ بہت اطمینان سے لکھتے ہیں کہ مجھ سے جو اغلاط ہوئیں میں نے ان کو درست کیا اور نئے مباحث پر بھی کام کیا. آخری بات ہم مشفق خواجہ صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشفق خواجہ صاحب سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق, اپنی تنقید کو ذاتی فائدے کے ہر امکان سے الگ رکھا. نہ تو انہوں نے اس سے ڈگری حاصل کی, حالانکہ ان کے جو تحقیقی کام ہیں اس سے وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو اپنی شہرت یا اپنی پی آر کا ذریعہ بھی نہیں بنایا, بلکہ ان کا کام صرف اور صرف علمی دیانت اور تحقیق کا کام ہے. اس لیے وہ ایک بڑے آدمی ہیں اور تنقید و تحقیق میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت کم وقت میں آپ نے اپنے موضوع کو سمیٹا. اب میں ماہر لسانیات لغت نگار جناب رؤوف فاریق صاحب سے ملتمس ہوں. ان کے موضوعات میں ڈاکٹر وحید قریشی اور شان اللہ ککی صاحب کی شخصیات ہیں. ان کے تنقیدی معیار کیا تھے اور انہوں نے کس طرح تنقید اور تحقیق کے کام کو آگے بڑھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا سیمول جانسن. انہوں نے انگریزی کی پہلی باقاعدہ لغت لکھی تھی. باقاعدہ اس لیے 1753 میں, اس سے پہلے جو لغات تھیں انگلش کی وہ باقاعدہ نہیں تھیں. انہوں نے ایک اصول بنایا کہ کسی لفظ کے کوئی معنی اس وقت تک طے نہیں ہوں گے جب تک وہ کسی بڑے انگریزی لکھنے والے کے ہاں موجود نہیں ہوگا, اور ہر زمانے سے اس کی سند ملنی چاہیے. یہ جو اصول ہے بنیادی, جس کو حقی صاحب نے بھی اختیار کیا. تو سیمول جانسن کا واقعہ یہ ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ لغت نویس ہوتا کون ہے. اس کے دماغ میں لفظ اور اس کے معنی اور اس کا صحیح استعمال کس طرح ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے. تو ایک بار سیمول جانسن صاحب اپنی ملازمہ کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر رہے تھے, تو ان کی بیگم صاحبہ آ گئیں اور کہنے لگیں, سیمول آئی ایم سرپرائزڈ. تو اس نے کہا کہ نو ڈیئر, یو آر ناٹ سرپرائزڈ, وی آر سرپرائزڈ, یو آر شاکڈ. تو اب سرپرائز اور شاکڈ میں جو فرق ہے, ایسے نازک حالات میں بھی ان کو یہ یاد رہا کہ دونوں کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حقی صاحب بھی اسی طرح کے لغت نویس تھے. انہوں نے لغت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا, سب بھول بھال گئے. ان کا بیٹا شایان کہتا ہے کہ ہمارے ابا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کس کلاس میں پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں پتہ تھا. ایک دفعہ بیگم کو لے کر گئے شاپنگ کرانے, اور جب بیگم گئیں دکان میں تو ان کو یاد آیا کہ جو فلاں لفظ ہے اس کی وہ لغت میں نہیں ہے, اور وہ تو بیگم شاپنگ کر رہی تھیں, ان کو حقی صاحب کو یاد آیا کہ بھائی فلاں لفظ جو ہے وہ لغت میں نہیں آیا اور اس کی اسناد یہ اشعار ہیں. جناب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈکشنری بورڈ کے دفتر پہنچ گئے اور لکھنا شروع کر دیا. رات ہو گئی. ان کو یاد آیا, وہ گاڑی بھگا کے جب پہنچے مارکیٹ تو پتہ چلا سب دکانیں بند ہو چکی ہیں, اور اب وہ گھر پہنچے تو بیگم نے کہا میں ٹیکسی کرا کے آ گئی تھی, مجھے معلوم تھا کہ آپ کو لغت یاد ہوگی, میں تو یاد نہیں رہوں گی. تو حقی صاحب کا کمال یہ تھا, انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً 17 سال ڈکشنری بورڈ کو دے دیے بغیر کسی معاوضے کے. اعزازی طور پہ کام کرتے تھے, کہیں اور ملازم تھے. چھٹی کے دن تو خیر پورا دن, کبھی کبھی پوری رات وہ ڈکشنری پہ کام کرتے تھے. اور ڈکشنری بورڈ میں جو تقریباً 14 لاکھ کارڈ بنے ہوئے ہیں اسناد کے, اس میں سے بہت سارے حقی صاحب کے اپنے نام, حقی صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے. جی کچھ فرما رہے ہیں آپ, چھوڑ دوں؟ تو حقی صاحب کا کمال یہ ہے کہ ڈکشنری بورڈ میں وہ اس وقت گئے 1959 میں, جب بورڈ بنے ہوئے 1 ہی سال ہوا تھا, اور بابا اردو اس کے پہلے چیف ایڈیٹر تھے, اور اس کے بعد بابا اردو نے استعفیٰ دے دیا, بہت عمر بھی تھی, بیمار بھی تھے. تو حقی صاحب نے اس کے بعد 17 سال تک, اگرچہ وہ سیکرٹری تھے مگر کوئی اور چیف ایڈیٹر نہیں آیا, 17 سال تک حقی صاحب نے اس لغت کے بنیادی اصول طے کیے, کارڈ بنوائے,
ان کے ابتدائی مسودے تقریباً 12 جلدوں کے تیار کیے، جو بعد میں چھپی 1958 میں بنا تھا، اور 2010 میں 52 سال میں یہ لغت مکمل ہوئی، جس میں 22 جلدیں ہیں، اور اس میں تقریباً 2.5 لاکھ الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی سند ہر دور سے دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس میں بنیادی کام حقی صاحب کا تھا۔ تو کیونکہ وقت کم ہے تو میں اب وحید قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ وحید قریشی صاحب بنیادی طور پر محقق تھے، ان کی بھی کئی جہات ہیں حقی صاحب کی طرح، شاعر بھی تھے، یعنی وحید قریشی صاحب محقق تھے، آخری عمر میں شاعری بھی کرنے لگے تھے، نقاد بھی تھے، تدوین بھی کی۔ تو وحید قریشی صاحب کی تحقیق کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تحقیق میں یا تنقید میں انہوں نے کبھی کسی سے مروب ہوئے بغیر اپنی بات کی، اور چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، چاہے وہ حالی ہوں، شبلی ہوں، یا ہمارے دور کے کچھ لوگ ہوں۔ مثلا حالی پر جو انہوں نے لکھا اس میں بتایا کہ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کیا تضادات ہیں، کیا مغالطے ہیں۔ شبلی پر جو کتاب لکھی وہ تو بڑا ہنگامہ ہوا، شبلی کے حیات معشوقہ، ایک نفسیاتی مطالعہ، اور اس پہ بڑے جھگڑے بھی ہوئے، اور قریشی صاحب کو پھر لوگوں نے خط بھی لکھے اور دھمکیاں بھی دی کہ آپ ہمارے ایک بزرگ کی حیثیت کو کم کر رہے ہیں اور ان کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے، یعنی وحید قریشی صاحب اردو کے ان نقادوں میں شامل ہیں جن کو کہنا چاہیے کہ اردو کے ابتدائی نفسیاتی نقاد تھے، یا نفسیات کا جو دبستان تنقید ہے اس کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ صرف خارجی حالات نہیں بلکہ تخلیق کار کی اندرونی نفسیاتی کیفیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور شبلی کے جو فارسی عشقیہ غزلیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کا تخاطب عطیہ فیضی سے ہے، اور عطیہ فیضی آپ کو پتہ ہے کہ بہت اس سلسلے میں ان کا نام مشہور رہا ہے، اور علامہ اقبال کے سلسلے میں بھی لیا جاتا رہا ہے۔ اب اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال وحید قریشی صاحب نے کسی روم میں آئے بغیر شبلی پہ تنقید کی، حالی پہ تنقید کی۔ جمیل جالبی کی جو کتاب ہے قدم راؤ پدم راؤ، اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ جالبی صاحب اس مخطوطے کا سال تصنیف طے نہیں کر سکے، اور جو بنیادی باتیں ہیں اس متن میں کہ اس کا جو املا ہے یا طرز کتابت ہے وہ 11ویں صدی عیسوی کا ہے، 9ویں صدی عیسوی کا نہیں ہے، اور مصنف کے انتقال کے کوئی 200 سال بعد لکھا گیا ہے۔ اس کا جو املا ہے اور جو طرز کتابت ہے یہ 9ویں صدی ہجری میں تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اس پر تنقید کی۔ ابواللہ صدیقی صاحب کی کتاب ہے بنیادی اردو، جس میں جو غیر ملکیوں کے لیے لکھی گئی، ایک زمانے میں یہ رواج تھا انگریزی میں بھی کہ تقریباً 1500 الفاظ کی ایک ڈکشنری بنائی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی ان الفاظ کو سمجھ لے، پڑھ لے، یاد کر لے تو وہ بنیادی گفتگو کر سکتا ہے اس زبان میں اور سمجھ سکتا ہے۔ تو لیث صاحب نے بنیادی اردو بنائی تھی 1500 الفاظ پہ، وحید قریشی صاحب نے اس کی دھجیاں اڑا دیں اور یہ کہا کہ یہ غیر ملکیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص علاقے یا شہری زندگی، دیہاتی زندگی اور پاکستانی کلچر۔ بہت شکریہ جناب، جانے ہم چاہیں گے کہ یہ گفتگو جاری رہے، بہت ساری معلومات ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلسل ایک تاریخ ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے پاس یہاں وقت کم ہے۔ جنوں خرد کے مقابل ہے، کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ ضمیر علی بدایونی اور قمر جمیل تنقید اور اردو ادب کے اہم نام، ان کی شخصیت کے حوالے سے جدیدیت، مابعد جدیدیت، میں کر لوں گی اس پہ بات، لیکن ابھی آپ 2 منٹ میں جو آپ کہیں گے نا وہ میں اس لیے لے رہی ہوں کہ انہوں نے اردو لغت بورڈ کا ذکر کر کے ایک ایسے زخم کو چھیڑ دیا ہے جس کے ہم دونوں شکار یہاں بیٹھے ہیں۔ کتنی مشکل سے ساری تفصیل بتا چکے ہیں کہ وہ 22 جلدیں شائع ہوئی۔ سیموئل کا حوالہ دے کر یہ بھی بتا دیا کہ جو لفظ بھی لکھا جا رہا ہے ہمارے کسی ادب عالیہ کے فن میں وہ لغت میں شامل ہونا چاہیے، مگر وہ اردو لغت بورڈ اور وہ 22 جلدیں کہاں ہیں؟ کیونکہ جو کام ہو رہا تھا اسے روک دیا گیا، جو
58 برس میں جو لغت تیار ہوئی تھی اس کی ابتدائی کاپیاں بھی ریوائز نہیں ہوئی ہیں کہ نئے الفاظ اس میں شامل کیے جائیں، اور نئے الفاظ میں پاکستان کی قومی زبانوں کے جس ادارے میں ان کو دیا گیا ہے ان کے الفاظ بھی شامل ہیں جو اردو میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال اختر رضا سلیمی کا ناول جندر ہے، جس کو اردو کے بہترین ناول کا ایوارڈ اکادمی نے دیا تھا، اور جندر لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ اردو لغت بورڈ اور یہ اردو سائنس بورڈ کو ان کی جو علیحدہ حیثیت تھی اس میں لانے کے لیے میں احمد شاہ سے اپیل کروں گی کہ اپنا جو یہ بنائیں گے سفارشات اس میں اس کو رکھیں گے۔ اب میں آتی ہوں قمر جمیل صاحب اور ضمیر علی صاحب پر۔ قمر جمیل صاحب اور ضمیر علی صاحب، ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں سن 1973 میں کراچی آئی تو یہ 2 حضرات تھے جن سے میں نے بھی تربیت حاصل کی، جن کی صحبت سے استفادہ کیا، جن کے مطالعے کو مشعل راہ بنا کر میں نے اپنے لیے لکھنے کی ایک نوجوان رائٹر کی حیثیت سے میں نے ہی نہیں، میرے ساتھ انور سندھ رائے تھے جنہوں نے مجھے ان سے ملایا تھا، عذرا عباس تھیں، شاہدہ حسن تھیں، اور ثروت حسین تھے، ایوب خاور تھے۔ اس وقت کے جتنے نئے لکھنے والے تھے وہ سب قمر جمیل اور ضمیر علی کے مرہون منت ہیں کہ اس وقت جب کہ کوئی میڈیا ایسا نہیں تھا جو ہمیں جدید علوم سے روشناس کراتا، جو ہمیں عالمی تحریکات سے متعارف کرواتا، جو ہمیں کتابیں مہیا کرتا، وہ کہ اس عہد میں کیا پڑھنا چاہیے، وہ ان دونوں حضرات نے ہمیں مہیا کی، اپنا علم دیا، اپنی راہ دکھائی، اور ہمارے شعور کو جو بیداری آئی اس میں ان کے اپنے شعور کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں جیسے کہ پروفیسر ممتاز حسین نے لکھا ہے کہ انسان شعور ہے، اور اس شعور میں ارتقاء اور تغیر ہوتا ہے، اور اس ارتقاء اور تغیر کو اگر کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ادب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ادب اور شعور ان کی کتاب سے میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ تو اب یہ شعور جنہیں حاصل تھا اور جن کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اور اس میں جو ارتقاء نوجوان نسل لا سکتی تھی، اس کی طرف لے جانے والوں میں قمر جمیل اور ضمیر علی کا نام بالکل سر فہرست آتا ہے۔ وہ نقاد تھے جن کی پوری توجہ عصر حاضر پہ تھی، اور وہ اپنے ادب کو اپنی عہد کے روز سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے علمی اور قلمی دونوں سطح پر متحرک رہے۔ انہوں نے تبدیل ہوتے ہوئے پیراڈائم کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس صدی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس صدی سے ہم نکل کر ایک نئی صدی میں داخل ہوئے، اس کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کی نشاندہی کیا، اور ہم اثروں سے فکری روابط، نئے لکھنے والوں کی تربیت، علمی مباحث، مکالمے، رسالے دریافت کی اشاعت، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ ہر وہ دانشورانہ رویہ جو اپنے عہد پر اثر انداز ہو رہا ہو، ان کی ذات اور تحریر میں واضح طور پہ موجود رہے۔ قمر جمیل کا تخلیقی و تحقیقی سفر وہ جستجو ہے جسے ہم روح عصر کی تلاش کہہ سکتے ہیں۔ روح عصر کا سراغ لگانے کے کوشش میں وہ اس بات پر پہنچے کہ روح عصر فضاؤں میں ہوتی ہے جس سے شاعر پر اسرار طریقے پر اسیر کر لیتا ہے۔ یہ قمر جمیل صاحب کا جملہ ہے۔ تو یہ سراغ لگانے کی کوشش میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور کہا کہ بعض اوقات شاعر اپنے عہد سے بھی بلند ہوتا ہے، اپنے عہد میں پیوست بھی، اور اپنے عہد سے نبرد آزما ہونے کے باوجود ایک ناقابل یقین مسرت سے مخاطب بھی۔ شاعری زندگی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے سلسلے میں روح کی ایک بنیادی صحیح ہے، اور اپنی بصیرت اور لسانی صلاحیتوں سے قابل ابلاغ ہستیوں کے تخلیق کرنے کا نام ہے۔ وہ نظمیں جو اپنے عہد میں زندہ رہتی ہیں، ان کی معنی
کی آفاقیت ضرور ہوتی ہے، یہ قمر جمیل صاحب نے ہمیں بتایا۔ اگر میں یہاں پہ قمر جمیل صاحب کے سارے حوالے دینے لگوں تو بہت طویل ہو جائے گا، تو میں صرف یہ ان کے مضامین کی فہرست پر ایک نظر ڈالتی ہوں، اور جس سے آپ جان لیں گے کہ انہوں نے کن کن جہتوں کی نشاندہی کی۔ میں نے اس کے 2 حصے بنائے ہیں، اور ان میں سے بھی چند عنوان کو مثال کے طور پہ پیش کر رہی ہوں، جن میں آپ کے مطالعے اور موضوعات کی وسعت دیکھ سکتے ہیں۔ مگر پہلے میں ان 2 حصوں کی نشاندہی بھی کر دوں جو آسانی کے لیے پیش نظر رکھے۔ پہلا وہ ہے جس میں بین الاقوامی ادب اور آرٹ کے مفکرین، ان کے فکر و فلسفے سے وابستہ ہے، اور دوسرا وہ جو ہمارے اپنے عصر سے مربوط ہے۔ یہ پہلا حصہ جدید آرٹ کی ایک سرحد کافکا، مشیل فوکو اور طاقت کا نظریہ لیوی اسٹراس اور ساختیاتی بشریات اونامونو، ادب کا کروچے کا نظریے اظہاریت، وان گاف کی ایک پینٹنگ، فرانس کا ساختیاتی نقاد رولا بارت وغیرہ وغیرہ ہے۔ آپ ان موضوعات، بس اب میں نے کہا نا کہ میں موضوعات ہی بتا سکتی ہوں، اور انہوں نے اب پھر ان موضوعات کے حوالے سے ان کا اطلاق اپنے عہد کے لکھنے والوں پہ کر کے بتا دیا کہ بے شک قمر جمیل صاحب کی شخصیت بہت ساری تحریک کی حامل تھی، اور ضمیر علی بدایونی کی شخصیت بھی فلسفے اور جدیدیت کے حوالے سے۔ مجھے بھی بولنے دیں، میرا خیال ہے وقت کم ہے، تو میں نے وہی کر رہی ہوں، میں ضمیر علی پر آ گئی۔ ضمیر علی بدایونی ہمارے عہد کے ایک منفرد نقاد تھے۔ انہوں نے 1960 کی دہائی میں اردو ادب کے قارئین کو ایسے موضوعات کی طرف متوجہ کیا جو اس باقاعدگی اور تسلسل سے سامنے نہیں آئے تھے، جیسے کہ ان کی 2 تصانیف جدیدیت اور مابعد جدیدیت، اور مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ یہ مذکورہ کتاب آرٹس کونسل اور پاکستان کی 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں زیر گفتگو آئی تھی، اور یہاں سے شائع بھی ہوئی ہیں، اسٹال پر موجود ہے، قیمت بھی کم ہے۔ بچوں اگر جدید تنقید کو پڑھنا ہے اور جدید رجحانات کو پڑھنا ہے تو وہ کتابیں آرٹس کونسل، وہ دونوں کتابیں ایک ہی جلد میں آرٹس کونسل کے اسٹال پہ موجود ہیں۔ ضمیر علی بدایونی کو فلسفے پہ دسترس کے ساتھ ایک اور تخصیص حاصل تھی کہ وہ نثر نگاری پر ایسا عبور رکھتے تھے کہ ادق سے ادق موضوع کو لکھتے ہوئے عام قاری کے لیے قابل فہم بنا دیتے تھے۔ وہ فلسفے کو بھی اس زبان میں لکھتے تھے جو تخلیقی زبان ہے، اور ان کی نثر استعاراتی تھی۔ اپنی بات کو آپ استعاروں میں سمجھا سکتے ہیں، اور جو شاعری میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جن نثر نگاروں نے استعاروں کو اپنی نثر میں، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم ہے، میرا خیال ہے کہ ان دونوں پر تو گفتگو کرنے کے لیے پورا دن چاہیے، مگر ٹھیک ہے۔ میں بغیر کسی تکلف کے میں جناب محمد حمید شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ محمد حسن عسکری اور سلیم احمد جیسے اہم ناقدین آپ کے موضوعات میں شامل ہیں، اور سلیم احمد یا حسن عسکری دونوں کی شخصیات ایسی ہیں کہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پلیز گھنٹوں گفتگو تو آپ نے ٹائم دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ میں نے ایسا کیا ہے کہ یہ 7 منٹ کی گفتگو ہے، آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، میں اسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ سہولت رہے۔ اردو تنقید کی تاریخ میں اگر ان شخصیات کو الگ کر دیا جائے جنہوں نے موجود نظریات کو نہ تو محض دہرایا اور نہ ہی مغربی تنقیدی سانچوں کو جوں کا توں اردو میں منتقل کیا، تو جو 2 نام نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں ان میں محمد حسن عسکری اور سلیم احمد کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں نقاد محض تنقید نگار نہیں تھے، بلکہ ایسے فکری اور تخلیقی اذہان کے حامل تھے جنہوں نے ادب کو زندگی، انسان اور تہذیب کے بنیادی سوالات سے جوڑ کر دیکھا ہے۔ نذیر صدیقی اس مکتبہ فکر کو دبستان فراق کا نام دیتے تھے، مگر سراج منیر نے اس فکری اور تنقیدی سلسلے کا نام دبستان عسکری رکھا۔ عسکری صاحب ہوں یا سلیم احمد، وہ ایک دبستان کے ہو کر بھی مختلف رہے۔ ان کی تنقید کسی محدود دائرے اور بندے ٹکے نظریے کی ترجمان نہیں، بلکہ ایک زندہ ذہنی عمل ہے جو سوالات اٹھاتا ہے،
سوالات کو مختلف طریقوں سے الجھاتا ہے اور اپنے ہی نتائج پر نظر ثانی کرتا ہے اور قاری کو بھی اس میں فکری اضطراب میں شریک کرتا ہے۔ یہ دونوں جید نکات میری نظر میں یوں بھی اہم ہو جاتے ہیں کہ دونوں محض فکر اور نظری مباحث کی طرف متوجہ نہیں رہے تھے، اعلیٰ درجے کے تخلیقار بھی تھے۔ عسکری صاحب نے افسانے لکھے اور سلیم احمد نے شاعری کی اور تخلیقی عمل کے بھید بھمروں کے مقابل رہے، لہٰذا تخلیق اور تنقید کے باہمی رشتوں کو سمجھتے اور اس باب کے نئے پہلو منکشف کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ یہی اوصاف انہیں اردو تنقید کے عام چلن سے ممتاز کرتے ہیں۔ عسکری صاحب اردو تنقید میں اس اعتبار سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ انہی سے اردو تنقید کو اعتماد ملا اور اعتبار بھی۔ یہ جملہ انتظار حسین کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عسکری صاحب کے ہاں ایک نئی تنقیدی بصیرت ملتی ہے اور اردو تنقید ایک نیا موڑ مڑتی ہے۔ عسکری صاحب اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے انسان اور آدمی میں مغربی ادبی تحریکوں اور مشرقی تہذیبی فکر سے معاملہ کرتے ملیں گے۔ ستارہ یا بادبان وقت کی راگنی جھلکیاں سے لے کر جدیدیت اور مغربی گمراہیوں کی تاریخ تک چلے آئیں تو آپ محسوس کریں گے کہ عسکری صاحب نے ادب کو نہ تو محض فن اور تکنیکی شے سمجھا ہے اور نہ ہی اسے صرف سماجی یا سیاسی ترجمان بنا کر پیش کیا۔ ان کے نزدیک ادب انسانی وجود کے باطنی تجربے کی ایک صورت ہے اور یہی باطنی تجربہ کسی تہذیب کی روحانی اور فکری ساخت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عسکری صاحب کا تنقیدی سفر ترقی پسندانہ ہمدردیوں سے شروع ہو کر مغربی جدید ادب کے گہرے مطالعے اور وہاں سے اسلامی روایت، تصوف اور تہذیبی شعور تک پہنچتا ہے۔ اس سفر میں وہ کہیں بھی ایک مقام پر ٹھہرے نہیں، بلکہ ان کی تنقید مسلسل حرکت میں رہتی ہے اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نئے تجربات کے سامنے اپنی رائے بدل لینے میں انہیں کوئی آر نہیں۔ یہی سبب ہے کہ عسکری صاحب کو کسی جامد فکر کے خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے یہاں انسان اور آدمی جیسا تصور بھی جامد نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ نئے معانی اختیار کرتا ہے۔ وہ ادب کو جدید انسان کے روحانی بحران، فرد کی تنہائی اور اس کی تہذیبی شکست کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ناقد کو محض قاری نہیں بلکہ تہذیبی ضمیر کی حیثیت دیتے ہیں۔ عسکری صاحب کی تنقید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ مغرب سے استفادہ ضرور کرتے ہیں مگر مرعوب نہیں ہوتے۔ مغربی فکر ان کے ہاں محض حوالہ نہیں بنتی بلکہ اردو ادب کے مسائل کو سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی استفادے نے انہیں یہ شعور دیا کہ وہ روایت کوئی مردہ شے نہیں ہے بلکہ ایک زندہ عمل ہے جس سے کٹ جانا ادبی خودکشی کے مترادف ہے۔ تاہم عسکری صاحب کے یہاں روایت کی بازیافت ایک تہذیبی اور روحانی سوال کے طور پر سامنے آتی ہے، نہ کہ فقط ادبی تسلسل کے طور پر۔ یہی بات بعض اوقات ان کی تنقید کو تجریدی اور اشاراتی بھی بنا دیتی ہے، جہاں قاری کو واضح فیصلوں کے بجائے سوالات، امکانات اور فکری سمتیں ملتی ہیں۔ سلیم احمد اسی فکری روایت سے وابستہ ہونے کے باوجود اپنی الگ خود اور مختار شناخت رکھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ محمد حسن عسکری کو اپنا استاد اور مرشد تسلیم کرتے تھے اور انہیں اپنی فکری خود اعتمادی کا بڑا سبب بھی قرار دیتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سلیم احمد عسکری کے ایسے مقلد نہیں تھے جس کا اپنا ذہن بند ہو۔ ان کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ عسکری کے اثر سے باہر اپنی آزاد فکری نمو کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ بنیادی طور پر شاعر ہونے کے باعث سلیم احمد کی تنقید میں تخلیقی شعور، جمالیاتی حس اور فنی باریکیاں نمایاں ہیں۔ ادبی اقدار، نئی نظم اور پورا آدمی، ادھوری جدیدیت سے لے کر غالب کون اور اقبال ایک شاعر جیسی اہم کتب کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ ادب کو سب سے پہلے ادب کے طور پر دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اس کی کوشش سے اختلاف کرتے ہیں جو ادب پر غیر ادبی مقاصد کا بوجھ ڈالتی ہے۔ سلیم احمد کے نزدیک تنقید زندگی، روح، سچائی، حسن اور خیر کی تلاش کا نام ہے، مگر یہ تلاش کسی مابعد طبعی یا تہذیبی نظریے کی تبلیغ نہیں بننی چاہیے۔ ان کا مشہور تصور پورا آدمی جدید تہذیب کے اس بحران کے رد عمل میں سامنے آتا ہے جس نے انسانی وحدت کو کثریت اور تجرید میں توڑ دیا ہے۔ سلیم احمد اس کثریت کو ادھوری جدیدیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور ادب میں انسانی اکائی کی بازیافت کے خواہاں ہیں جو جدید زندگی کے انتشار میں گم ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ ادب کو کسی مذہبی یا تہذیبی نظام کی نمائندگی کا پابند نہیں کرتے بلکہ اس کی فنی صداقت اور جمالیاتی تاثیر کو بنیادی معیار میں مانتے ہیں۔ محمد حسن عسکری اور سلیم احمد کے درمیان فکری رشتہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ دونوں ترقی پسند تنقید کے ناقد ہیں اور ادب کو نظریاتی غلامی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور دونوں مغرب سے سیکھتے ہیں مگر اندھی تقلید سے گریز کرتے ہیں۔ دونوں روایت کو زندہ اور متحرک عمل سمجھتے ہیں اور ادب کی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں۔ دونوں کے ہاں تنقید محض متنی مشق نہیں بلکہ انسان اور زندگی کے بنیادی سوالات سے جڑی ہوئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ادب کو نعروں، اخلاقی واز یا سیاسی ایجنڈے کا الگ نہیں بننا چاہیے، تاہم انہی مشترکات کے اندر ان کے اختلافات بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ عسکری ادب کو تہذیبی اور روحانی تناظر میں دیکھتے ہیں اور ناقد کو تہذیبی رہنما کی حیثیت دیتے ہیں، جبکہ سلیم احمد اس کردار سے محتاط نظر آتے ہیں اور ناقد کو ایک باشعور، دیانتدار اور حساس کاری سمجھتے ہیں۔ عسکری جدیدیت کو روحانی زوال اور تہذیبی بحران کی علامت قرار دیتے ہیں، جبکہ سلیم احمد جدیدیت کو ایک ادبی تجربہ مان کر اس کے فنی امکانات پر گفتگو کرتے ہیں۔ عسکری کی نثر فلسفیانہ، اشاراتی اور بعض اوقات مبہم ہے، جبکہ سلیم احمد کی نثر واضح، منطقی، تجزیاتی اور مثالوں سے مزین ہے۔ عسکری کے تصور انسان اور آدمی پر سلیم احمد کی تنقید اسی اختلافی زاویے کی نمائندہ ہے، جہاں وہ عسکری کی تجرید کو عملی انسانی تجربے سے پوری طرح آنگ نہیں پاتے۔ عہد جدید میں جب اردو تنقید کچھ نئی الجھنوں کا شکار ہو کر ادب کے تخلیقی عمل سے کنی کاٹ کر گزر رہی ہے، محمد حسن عسکری اور سلیم احمد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ عسکری صاحب ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ادب کو تہذیب، روایت اور روحانی تجربے سے کاٹ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ سلیم احمد ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ادب کو تہذیبی یا نظری نمائندگی کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کرنا بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یوں یہ دونوں ایک دوسرے کی نفی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ عسکری ادب کو زندگی کے بڑے، گہرے اور غضبناک سوالات سے جوڑتے ہیں اور سلیم احمد ادب کو اس کی فنی اور جمالیاتی سرحدوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اردو تنقید کی فکری صحت اور بالیدگی اسی مکالمے، اسی اختلاف، اسی تناؤ سے جنم لیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں نقاد آج بھی ہمارے ادبی شعور میں زندہ اور مؤثر ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب محمد امین شاہد صاحب۔ اور میں اب بہت محترم ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممتاز حسین اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے فن کے تنقید کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ 7 منٹ میں ہم سب لوگوں سے دو سینئر ادیبوں کو ذبح کروا رہے ہیں۔ میرے حصے میں پروفیسر ممتاز حسین صاحب اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب آئے ہیں۔ دونوں بہت بڑے نقاد بھی تھے اور بڑے اسکالر تھے، میرے محترم بھی تھے۔ جہاں تک ممتاز صاحب کا تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 19ویں صدی میں ہمارے ہاں جو ہماری روایتی تنقید تھی اس میں بہت نشو و نما اس کی ہوئی، مغربی اثرات اس میں آئے اور پھر وہ بھی مختلف شاخوں میں پھیلتے چلے گئے۔ مختلف طرح کے تنقید نگار ہمارے ہاں 19ویں اور پھر بعد میں 20ویں صدی میں آئے۔ ایک بہت بڑا اہم رجحان جو ہے وہ ترقی پسند تنقید کا تھا، اور ترقی پسند تنقید میں بہت بڑے نام اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، احتشام حسین، ممتاز حسین صاحب، بعد کے برسوں میں مجتبیٰ حسین صاحب، یہ سب لوگ آئے۔ ان سب کی جو بنیادی ان کا دائرۂ فکر تھا وہ یہ کہ زندگی اور سماج کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اور ادب جو ہے وہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے نقادوں نے تخلیقات کا جائزہ لینا شروع کیا، تعیین قدر کا کام کیا۔ ممتاز صاحب جو ہیں ان نقادوں میں شامل ہیں جو ترقی پسند ہونے کے علاوہ بہت جیسے کہنا چاہیے کہ فوکسڈ قسم کے مارکسسٹ نقاد بھی تھے، اور انہوں نے براہ راست جو مارکس کے ادب کے حوالے سے تصورات تھے ان کو فلسفیانہ سطح پہ بھی سمجھا تھا اور ان کو پھر اپنی تحریروں میں لکھا بھی، اور پھر جب وہ مختلف چیزوں کے مطالعے پیش کر رہے تھے تو اس کا انہوں نے اطلاق بھی اس کے اوپر کیا۔ یہ مارکسی تنقید کیا ہے یا مارکسی طرز فکر کیا ہے؟ مارکس کا خیال یہ تھا کہ شعور جو ہے وہ انسان کے وجود کا حصہ ہے اور انسان کا وجود جو ہے وہ معاشرے سے مرتبط ہے۔ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان کے وجود میں، اس کے شعور میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک ترقی یافتہ شعور جو ہے وہ معاشرے کو بھی متاثر کرتا ہے، اور یہاں ادب کا کردار آتا ہے۔ مارکس کی اپنی تحریروں میں جب شیکسپیئر کا اور بہت سارے دوسرے ادیبوں کا ذکر آتا ہے تو اسی تناظر میں آتا ہے کہ ان کے شعور نے، ان کی تخلیقات نے معاشرے کی صرف عکاسی نہیں کی بلکہ معاشرے پر اثر انداز بھی ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ جو شعور ہے انسان کا،
یہ اگر صرف اس کی تخلیقات کے اندر منعکس ہو رہا ہے تو یہ تو انسان کی جو نوعی خوبی ہے کہ وہ ایک تخلیق پر آمادہ ہوتا ہے، اس کا اس میں اظہار ہوتا ہے. لیکن جو معاشرے کے پیداواری رشتے ہیں وہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے اوپر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو معاشرہ ہے یا اس کا جو اقتصادی نظام ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے تخلیقات پر اور تخلیقات کی پیشکش پر. پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا ایک بہت عمدہ مقالہ ہے جس کا عنوان ہے رسالہ در معرفت استعارہ، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق جو انسان کی نوعی خوبی ہے کس طرح معاشرے کی پیداواری قوتوں سے متاثر ہوتی ہے. تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پورا نظام زیست متاثر ہوتا ہے، انسان اور انسان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہی رشتہ باقی بچتا ہے اور وہ زر کا رشتہ ہے. اس ماحول میں اب یہ ان کا اقتباس ہے، اس ماحول میں ذہنی تخلیق یا فنون لطیفہ کا تحسین خلق کے نصب العین اور معیار سے گر کر بازار کی شے میں تبدیل ہو جانا لازمی تھا، جہاں اس کا حسن کے قوانین کا پابند رہنا اتنا ضروری نہ رہا جتنا کہ بازار کے بھاؤ اور زر اندوزی کے قوانین کا. تو یہ بنیادی فکر ہے جو مارکسی فکر تھی، اور اسی سے پھر اکتساب کرتے ہوئے ممتاز صاحب نے 2 طرح کی تحریریں ضابطۂ تحریر میں لائے. وہ کچھ ان کے نظری اور فکری مضامین ہیں جس میں نقد حیات، نئی قدریں، ادبی مسائل، ادب اور شعور، اور ایک بہت عمدہ کتاب ان کی ہے، مختصر ہے لیکن بہت عمدہ کتاب، مارکسی جمالیات، ایستھیٹکس کے اوپر. میرے خیال میں یہ اردو کی چند بہترین تحریروں میں ایک ہے. پھر ان نظری تحریروں کے علاوہ ان کی عملی تنقید بھی ہے. انہوں نے غالب کے اوپر کتاب لکھی ہے، حالی کے شعری نظریات کے اوپر ان کی تصنیف ہے، اور ایک بہت عمدہ کتاب ان کی جو صرف تنقید نہیں ہے بلکہ ریسرچ بھی ہے، وہ امیر خسرو کے حوالے سے بہت ضخیم کتاب ہے. کیا بات. جی اچھا، کیا اب میں آگے بڑھوں. صدیقی صاحب، دیکھیے محمد علی صدیقی صاحب کے ساتھ خوش قسمتی سے ہمیں کافی وقت گزارنے کا موقع بھی ملا پاکستان اسٹڈی سینٹر میں. صدیقی صاحب ایک کالم نگار کے طور پہ شروع میں منظر عام پر آئے جب 1950 کے عشرے کے اواخر میں انہوں نے انگریزی اخباروں میں لکھنا شروع کیا. پھر ان کی جو شہرت بنی وہ ڈان میں ایریل کے قلمی نام سے ان کے جو مضامین کو 40 سال وہ چھپے ہیں. ہم نے کوشش بھی کی کہ ان کو جمع کریں اور شائع کریں. بہرحال ان کی بھی کتابیں ہیں، توازن ہے، اشارات ہے، مضامین ہیں، بہت کچھ. اور انہوں نے بعض چیزیں مارکوں کے انداز میں بھی کی ہیں، جیسے جدیدیت کے حوالے سے انہوں نے بہت تواتر کے ساتھ لکھا، اس کے اوپر ان کا ایک محاکمہ بھی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مزید وضاحت طلب تھیں، ہم ان سے پوچھتے بھی تھے. جب ان کی کتاب توازن آئی تو میں تو بہت ہی کم عمر تھا، لیکن بعد میں جب ان سے ہماری تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہوئی تو میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ ایک مارکسی تنقید ہے، ایک روایتی تنقید ہے، توازن کا کیا مطلب ہے، توازن کن چیزوں کے درمیان قائم کیا جا رہا ہے. تو اس کتاب میں مجھے یعنی ذاتی طور سے، اور یہ ایک طالب علمانہ سوال ہی تھا کہ توازن کی کوئی سائنس یا توازن کا کوئی نظریاتی سمجھیے کہ خاکہ نہیں تھا، بیانیہ نہیں تھا، لیکن مضامین تھے، اور ان کی ساری جو تصانیف ہیں وہ مختلف مضامین پر مشتمل ہیں. جو کامن چیزیں ان میں سے نکال سکتے ہیں ان میں یہ ہے کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ جدیدیت کو تنقید کی زد میں رکھا، اور بہت ساری باتیں ان کی قابل فہم بھی تھیں، بہت سوں پہ سوالیہ نشان ہنوز باقی تھے. تو یہ چند ایک گزارشات. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اور وقت بالکل محدود رہ گئے اور نکات ہمارے پاس بڑے رہ گئے. تو میں جناب ناصر عباس نیئر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب وزیر آغا اور جیلانی کامران کے حوالے سے
ان کی تنقید کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے بسم حوالے اللہ سے؟ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب نے بات کہی تھی کہ اردو سائنس بورڈ، اردو لغت بورڈ کو ادارہ فروغ اردو زبان میں جو مرج کیا گیا، یہ ایک بہت ہی ایک بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب میں اردو سائنس بورڈ میں تھا تو میں نے بہت جتنی مزاحمت ہو سکتی کی تھی، لیکن وہ میرے جانے کے فوراً بعد اس کو مرج کیا گیا. تو اس سے اتنے بڑے ادارے جو اتنی مشکل سے وہ بنے تھے تو وہ ایک طرح سے تباہ حال ہو گئے. اب وہ تینوں ادارے ایک ادارے میں مرج ہیں، لیکن دراصل وہ ایک ادارہ بھی اب نہیں ہے. تو میں ضرور کہوں گا کہ ان کو سفارشات میں شامل کیا جائے اور ان کا جو پہلے سے ایک موجود ایک خود مختار اسٹیٹس تھا وہ بحال ہونا چاہیے. اور میں بالکل مختصر بات کروں گا. دیکھیں، جب ہم اردو ادب کی پرانی اور جدید اور معاصر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر زمانے میں مختلف رجحانات نظر آتے ہیں. ایک زمانے میں کئی آوازیں اور کئی سوالات اور کئی زمانے کو سمجھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد جو اردو تنقید لکھی گئی اس میں کئی لکھنے والے تھے اور ان سب کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے کافی مختلف تھا. بنیادی سوال یہ تھا کہ اب پاکستان بننے کے بعد ہم اپنے کلاسیکی ادب اور اپنا اس کے بعد جو کلونیل پیریڈ کا ادب اور جو معاصر ادب ہے اس کو کس طرح سمجھیں، کون سا اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بنیادی جو مسئلہ تھا اس ساری تنقید کا ایک بنیادی اصول کی تلاش تھی کہ ہم اپنے پرانے، نئے اور موجودہ ادب کا ایک محاکمہ کر سکیں. تو اس سے پہلے جو ترقی پسند تنقید تھی وہ پہلے دن سے لے کر اب تک اس کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ تاریخ کا ایک جدلیاتی تصور ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو کچھ اور رجحانات آئے، ہلکا راب ذوق تھا، ان کے ہاں ادب کا جو بنیادی اصول تھا وہ ادب کی حیت اور جمالیات تھی. ایک نیا مکتبہ فکر آیا جس کو ہم روایت پسند کہتے ہیں. ان کے نزدیک جو بنیادی اصول تھا وہ اسلامی تہذیب کا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور اسی سے مماثل لیکن کافی فرق بھی تھا کہ وہ اپنی مقامی تہذیب اور ثقافت میں جیلانی کامران اور وزیر آغا دونوں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ادب کو ثقافت کے بیک گراؤنڈ میں سمجھا جائے، ثقافت کو ایک اور تہذیب کو ایک بنیادی اصول کا درجہ دیا جائے. لیکن دونوں کے ہاں ثقافت اور تہذیب کا تصور بالکل الگ ہے. وزیر آغا کے نزدیک ثقافت زمینی ہوتی ہے جبکہ جیلانی کامران کے نزدیک ثقافت آسمانی ہوتی ہے. اب چونکہ زمینی ثقافت ہے تو اس زمین پہ جتنی اس سے پہلے قومیں آئی ہیں اور انہوں نے جو اساطیر پیدا کی ہیں، جو روایات پیدا کی ہیں، جو ادب پیدا کیا ہے، جو کہانیاں لکھی ہیں، جو فنون ہیں، ان سب کو وہ شامل کرتے تھے. تو وزیر آغا نے اپنی تنقید خاص طور پر اردو شاعری کا مزاج میں اردو گیت، اردو غزل اور اردو نظم کو بر صغیر کے پورے اس تہذیبی تناظر میں، اور آج کل مقامیت کا بہت چرچہ ہے تو حقیقی معنوں میں وزیر آغا نے پہلی دفعہ مقامیت کا تصور یہ متعارف کروایا تھا کہ آپ مقامی تہذیب. اس کے مقابلے میں جو جیلانی کامران صاحب تھے، زمانہ دونوں کا ایک تھا. وزیر آغا 1922 میں پیدا ہوئے، وہ 1926 میں پیدا ہوئے. 2003 میں جیلانی کامران کا انتقال ہوا، 2010 میں وزیر آغا کا ہوا. تو زمانہ ایک تھا اور دونوں نے مطلب، اور دونوں کا وزیر آغا لاہور میں بھی زیادہ رہتے تھے تو سرگودا میں بھی، لیکن وہ لاہور میں مقیم تھے. جیلانی کامران کا بنیادی بیک گراؤنڈ انگریزی کا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو تہذیب کا تصور اختیار کیا اس کو کہنا چاہیے کلچرل اسینشلزم. یعنی ان کے نزدیک جو ثقافت ہوتی ہے وہ ایک اپنا مستقل جوہر رکھتی ہے، اور ان کے نزدیک جو مسلمانوں کا ادب ہے اس کا ایک مستقل جوہر ہے، اور اس مستقل جوہر کا دوسری جو تہذیب میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری تہذیب میں اس کے لیے غیر کا درجہ رکھتی ہیں. وزیر اعظم کے نزدیک جو دوسری تہذیبوں کے ساتھ امتزاج ہو سکتا ہے، لیکن جیلانی کامران اور جن کا ذکر حمید شاہ صاحب نے کیا اس کے بعد ان کے نزدیک ان کا امتزاج دوسری تہذیبوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے اس جوہر کو ہر حال میں برقرار رکھتی ہیں اور اسی جوہر کی بنیاد پر اپنی واحد ایک شناخت قائم کرتی ہیں. وزیر اعظم کے نزدیک جو تہذیب ہے وہ ایک پروسیس ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس میں نئی چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں، نئے خیالات شامل ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے وزیر اعظم نے بعد میں ساختیات، پس ساختیات، ماہبات، جدیدیت ان کو بھی قبول کیا. لیکن جو جیلانی کامران صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ مغربی تنقید اور انگریزی تنقید ہمارے ادب کے لیے بالکل کارآمد نہیں ہے. ان کے نزدیک ہمارے ادب کو سمجھنے کے لیے جو کارآمد چیز ہے وہ اسلام
اور تصوف ہے، اور اسی کی روشنی میں انہوں نے امیر خسرو کے، ابن العربی کے، بلے شاہ کے، اقبال کے مطالعات کیے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ ایک تقابل بنتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی علامہ اقبال پہ تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں کتاب لکھی، انہوں نے بھی اقبال پہ لکھا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی غالب پر کتاب لکھی، غالب کا ذوق تماشا، اور انہوں نے بھی غالب پہ لکھا۔ انہوں نے ہمارا ادبی اور فکری سفر لکھا، اور وزیر اعلیٰ نے بھی مسلسل جیسے نظم ان کا بھی دلچسپی تھی، دونوں شاعر بھی تھے اور دونوں کو نظم سے دلچسپی بھی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی کتاب تھی نظم جدید کی کروٹیں، اور ان کی ایک نئی نظم کے تقاضے اور تنقید کا نیا پس منظر، ان کی بہت اہم کتابیں تھیں۔ تو ایک جو بنیادی فرق نظر آتا ہے آج ہم جب سمجھتے ہیں، تو ایک کے ہاں امتزاج کا نقطہ نظر ہے، ایک طرح کی سنتھسس ہے، اور تہذیب کو ایک پروسیس سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو ثقافتی جوہریت ہے وہ ایک اپنی واحد شناخت کو قائم کرتی ہے، لیکن ایک فوصل میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جب آپ ایک ثقافتی جوہر کی نظر سے اپنے پورے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک طرح کے اسٹیریوٹائپس کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سب کے ہاں، آپ غالب، اقبال کے ہاں، امیر خسرو کے ہاں، بلے شاہ کے ہاں، آپ ایک ہی طرح کے تصورات کو دیکھتے ہیں، ان کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور اس عمل میں بہت سی چیزوں کو آپ ایکسکلوڈ کرتے جاتے ہیں۔ مثال کے بہت شکریہ جناب۔ آخری بات، مثلا وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ میرا جی کو کہتے تھے کہ وہ ایک دھرتی پوجا کی مثال ہے، جس پہ بہت تنقید بھی ہوئی، لیکن جیلانی کامران کے نزدیک ہمارا جو ادب ہے اس کی نمائندگی غالب، اقبال اور بلے شاہ کرتے ہیں، لیکن میرا جی نہیں کرتا۔ اس لیے وہ میرا جی کو اور اس سے جو مختلف آوازیں تھیں وہ اپنے اس تنقید سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے یہاں ایک طرح کا ایمبریس کرنے کا رویہ تھا۔ میرے خیال یہی ممکن تھا تھوڑی سی۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں اپنے اس پروگرام کے آخری مقرر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب، جو تحقیق اور تنقید سے منسلک ہیں، اور ان کے پاس ان کے حوالے سے دو شخصیات ہیں، بابا اردو مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب، وہ دونوں بھی تحقیق اور تنقید سے متعلق ہیں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ تنقید اور تحقیق اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، اور مولوی عبدالحق صاحب کے کیا کارنامے۔ بہت شکریہ جناب کہ آپ نے مجھے موقع دیا، لیکن جو موضوع مجھے دیا ہے وہ بڑی مشکلات میں ڈالتا ہے مجھے، کیونکہ مولوی عبدالحق کی حیثیت، شخصیت، خدمات کچھ اور ہیں، اور جمیل جالبی صاحب کی جو خدمات ہیں اور جو کچھ کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مختلف ہیں۔ مولوی عبدالحق ہماری شخصیت ایسی ہیں کہ جنہوں نے سارے اردو ادب کے زاویے کو، خاکے کو مرتب بھی کیا، خود پیش کیا، تاریخ ادب بھی لکھے، اور تاریخ ادب کے سلسلے میں مواد بھی یکجا کیا، اور وہ مواد پیش کیا جس کی بنیاد پر بہت عمدہ تاریخ ادبی لکھی گئیں، اور کلاسیکی ادب کے سلسلے میں بہت وسعت کے ساتھ مطالعات کیے گئے، اور اس کے لیے جو غذا فراہم کی گئی تھی مواد کے ذریعے سے، ماخذ کے ذریعے سے، وہ مولوی عبدالحق نے کی تھیں۔ مولوی عبدالحق نے جو کچھ بھی کام کیے تھے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد میں ان کی خدمات مختصر اور محدود ہو گئیں، اور وہ صرف مخصوص رہیں قومی زبان کے رواج کے لیے، نفاذ کے لیے، یا قومی زبان کے اقرار کے لیے کہ کیا قومی زبان ہو سکتی ہے یا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ساری کوششیں کیں، اور زندگی کی آخری سانس تک ان کی کوششیں اسی سلسلے میں رہیں۔ یعنی پاکستان کی حدود میں جتنا عرصہ انہوں نے زندگی گزاری وہ ساری کوششیں ان کی قومی زبان کے نفاذ کے لیے تھیں، اور اس میں ان کو کامیابی تو نہ ہوئی، لیکن ایک احساس عوام میں اور عوام کے ساتھ ساتھ طلباء میں اور اساتذہ میں پیدا کیا، اور اس کے مطابق کوششیں کچھ لوگوں نے اپنے طور پر جزوی ہی صحیح اور بے اثر ہی صحیح، لیکن پھر بھی انہوں نے کوششیں کی، اور یہ مولوی عبدالحق کی خدمات تھیں جن کی وجہ سے ایک تو کلاسیکی ادب ہمارے سامنے دوبارہ زندہ ہوا، اور پھر دوسرے ایسے شرائط مرتب ہوئے کہ جن کی بنیاد پر تاریخیں لکھی گئیں، اور اچھی تاریخیں بھی لکھی گئیں۔ اب دیکھیے بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو خود مولوی عبدالحق کے زمانے میں شروع ہوئی تھی مطالعے میں، جیسے مثنوی قدم راؤ خدم راؤ بہت اہم تخلیق تھی، تصنیف تھی کلاسیکی ادب کی، جس پر بعد میں جس پر خود
جمیل جالوی صاحب نے بڑی وسعت کے ساتھ کام کیا تھا اور بہت فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا مولوی عبدالحق کے کام کو. تو یہ ایک ایسی کوشش تھی. بہرحال اپنے طور پر مولوی عبدالحق نے جو کوششیں کی تھیں وہ کوششیں تاریخ ادب کے مرتب کرنے میں، استوار کرنے میں کام آتی رہیں اور وہ اب تک اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مولوی عبدالحق کی خدمات اپنی جگہ بے مثال ہیں اور اسی میں جو پاکستان کی قومی زبان کے سلسلے میں جو بھی ان کے تصورات تھے، نظریات تھے، اس کو بھی تسلیم کیا گیا ہمارے قوم نے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی رہا کہ مولوی عبدالحق نے جو کلاسیکی ادب کے مطالعے کیے تھے وہ مطالعے بھی ایسے ہیں کہ جو بعض ادھورے بھی ہیں، نامکمل بھی ہیں، لیکن انہوں نے خطوط مرتب کر دیے تھے کہ ان کو کس طرح سے سامنے لانے کی کوشش ہونی چاہیے اور ایسے کوششیں کامیاب بھی ہوئیں. کیا بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ جو کچھ کام مولوی عبدالحق نے کیا تھا اس کام کو آگے بڑھانے کی جو کوششیں کی ہمارے اکابر نے، چاہے یہ پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، ان میں جمیل جالوی صاحب کا بھی نام اپنی جگہ بہت اہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ جمیل جالوی صاحب کے جتنے کام ہیں ان میں ایک بہت اہم کام ہے جس کا ہر شخص حوالہ دیتا ہے یا ہر شخص متاثر بھی ہے ان سے، اور وہ ہے تاریخ ادب اردو. 4 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں. یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مولوی عبدالحق کے بعد میں جو کچھ کوششیں پاکستان میں اردو ادب کے اور خاص طور پر کلاسیکی ادب کی تحقیق کے سلسلے میں ہوئیں، ان میں جمیل جالوی صاحب کی کوششیں اپنی جگہ منفرد ہیں اور بے مثال ہیں. اس میں تاریخ ادب اپنی جگہ ہے. پھر بھی اس سے قطع نظر کہ تاریخ ادب سے متعلق یہ کام انہوں نے کیا اور کچھ کلاسیکی ادب سے متعلق چیزیں مرتب بھی کیں، یعنی متون مرتب کیے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سب سے ان کا اہم کام ہے اور وہ کام ایسا ہے جو انہی کے ساتھ مخصوص ہے، کوششیں 20 لوگوں نے کی ہیں جو پاکستانی کلچر کے بارے میں. پاکستانی کلچر ظاہر ہے کہ بہت اہم موضوع رہا ہے پاکستان بننے کے بعد سے، اور کئی لوگوں نے اس پر بہت اعلیٰ درجے کے کام بھی کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، اور وہ کوششیں قابل قدر ہیں. لیکن جالوی صاحب کی جو کتاب ہے پاکستانی کلچر، وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، اور اس سے اچھی کتاب آج تک کوئی لکھی نہیں گئی اس موضوع پر، پاکستانی کلچر پر. تو اس طرح سے پاکستانی کلچر پر جو کام کیا ہے وہ بے مثال ہے. لیکن اگر فوری طور پر جو حوالہ آتا ہے عوام میں جمیل جالوی صاحب کا، تو وہ تاریخ ادب ہے 4 جلدوں والی، اور وہ اپنی جگہ حقیقتاً بہت اعلیٰ درجے کی کوشش ہے ان کی. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی عبدالحق کے بعد میں اگر کسی نے تاریخ ادب سے متعلق کوئی کام کیا ہے تو وہ جمیل جالوی صاحب ہیں، اور جمیل جالوی صاحب کی یہ کوشش ہم فراموش نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کلچر بھی ان کا ایک نہایت بے مثال کارنامہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محترم حاضرین کرام، وقت کا دامن محدود ہے اور ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے تمام معزز مہمانان گرامی علم و بصیرت کے حوالے سے لامحدود ہیں. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، مختلف سیشن میں گفتگو رہے گی. اور آخر میں صرف ایک پیغام کہ ہمیں تاریخ کے جذباتی تجزیے کے بجائے عقلی تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اردو ادب اور اس کی تنقید کے حوالے سے، اس کے ادب کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں کو روشن کرنا ہے. تو ہمیں یہاں اسٹیج پہ ناصر عباس نیار، جعفر احمد، معین الدین عقیل صاحب، ہر شخصیت کی کتابیں موجود ہیں. تو آپ کتابیں بھی خرید کیجئے، کتاب خرید کے پڑھیے. بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. سلامتی.